अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला यस्तजाबु लहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इमाम नववी की 40 हदीस पढ़ रहे थे, उसमें हमारी 3rd हदीस चल रही थी। लास्ट टाइम हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था। तो ये हदीस ये है, अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। तो हमने लास्ट टाइम इसकी अहमियत देखी थी कि हम इसको, क्योंकि ये इतनी आम सी चीज़ लगती है, तो हमको ये कितना बड़ा रोल हमारे लाइफ में प्ले करती है और इसके हमको कितने ज़्यादा बेनिफिट है कि इसके बगैर लाइफ को अगर इमेजिन करो तो एक कितनी ऑर्डिनरी सी और एक काइंड ऑफ एक बस एक लॉस्ट सी लाइफ लगे। और अल्लाह का इतना शुक्र, इतना एहसान हम पे कि इतने स्ट्रक्चर के साथ हमको अल्लाह ने लाइफ दी हुई है। लाइफ ऐसी इतनी कंफ्यूजिंग है, इतने हर डायरेक्शन में हमको पुल करती रहती, लेकिन अल्लाह ने हमको ये इसके साथ हमको मुस्लिम घर में पैदा किया और हमको इनहेरिटेंस में काइंड ऑफ ये 5 चीज़ें मिल गई। तो हमको चाहिए कि इनके इसको इसको जो सही अहमियत इसको देने की कोशिश करें, उसका हक़ देने की कोशिश करें। तो हम वही लर्न कर रहे हैं। पहले इल्म से हम शुरू करेंगे कि क्या इसके हक़ है, क्या इसके हमको फ़ायदे हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, उसको किस तरह से करना सही है, क्योंकि यही चीज़ें अगर इतनी इम्पॉर्टेंट है, हम सुनी सुनाई बात तक उसको रख नहीं सकते, उसको उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। तो हाँ, 5 चीज़ों पे उसकी बुनियाद है। तो पहला जो उसका पिलर है वो शहादतैन, जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों शहादा है, इसकी गवाही देना। उसकी हमने लास्ट टाइम देखी थी कि बस क्योंकि हदीस में जो ये बात है ना कि जिसके आखिरी कलिमात यानी मरते वक़्त जिसके आखिरी कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जन्नत में दाखिल होगा। तो लोगों को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं जैसा भी हूँ मैं कोशिश कर लूँ, या अगर मेरी कोशिश सही भी नहीं है, या हम फॉर ग्रांटेड ले लेते चीज़ों को, अगर वैसा भी हुआ तो मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो अगर मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह ने, अगर मेरे सोचिए लास्ट का मरते हुए कलिमा, मैंने लास्ट कलिमा मेरे मुँह से ज़बान से ला इलाहा ना भी निकले, लेकिन मैंने इसको कबूल किया हुआ है, मैं मानता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता हूँ। तो हमको ये नहीं पता होता कि मानने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये। दूसरा जो हदीस है जिसमें आखिरी जिसके कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ है, ये कंडीशनल है। ऐसे नहीं कि बस ये वर्ड ज़बान से निकल ले और बस इसका यही माना हुआ, इतना इतना आसान नहीं है। इतनी कीमती चीज़ इतनी आसान नहीं हो सकती। तो उसके कंडीशंस है और लास्ट टाइम हमने उसके सारे कंडीशन देखे थे। तो उसके बाद में फिर जो फ़ायदे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के, क्योंकि हमने डिटेल तो लास्ट टाइम की थी, लेकिन बस क्योंकि सेटअप करना, बाकी के पिलर सेटअप करने के लिए मैं फिर से थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को ब्रश अप करती हूँ उसमें, कि जो जन्नत की कीमत है, और कुंजी, जैसे हमने कुंजी की बात की थी लास्ट टाइम, कीमत जन्नत की ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर जो निजात, ला इलाहा इल्लल्लाह दोज़ख से निजात है। ये अल्लाह की मग़फ़िरत का, अल्लाह से मग़फ़िरत सीख करने का ज़रिया है। सारे नेक अमल में सबसे वज़नदार अमल ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस में आता है कि मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त की कि या अल्लाह ऐसी कुछ चीज़ बताओ मुझको कि मैं वो करूँ तो जन्नत में मेरे लिए मैं जन्नत में जा सकूँ। तो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की कि ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो याद रहे अमल उसमें ऑटोमेटिकली शामिल है। तो मूसा अलैहिस्सलाम नेचुरली मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह ये तो हर कोई करते हैं ना, ये तो हर एक इतनी कॉमन सी चीज़ है, हर किसी को पता है, हर कोई करते हैं, और ये तो अल्लाह के नबी है और उलुल आज़म में से है मूसा अलैहिस्सलाम, तो कुछ इनके लिए स्पेशल हो, कुछ एक्स्ट्रा। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि अगर जो भी दुनिया में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़
اور آسمان میں جو بھی چیز ہے اور کائنات میں جو بھی چیز ہے سوائے اللہ کے، ہر ایک چیز کو اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان ہر ایک چیز سے، اس پلڑے سے جس میں ہر کچھ ہے اس سے زیادہ بھاری ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کنٹینیو ذکر کرنا، ورد کرنا سبحان اللہ بہت ہی خوش قسمتی کے علامات ہے کہ ہم اس کی عادت ڈال دیں. اور بہت سارے لوگوں کے واقعے پتہ چلتے ہیں ہم کو کہ جس نے زندگی میں جو چیز بہت زیادہ کی وہ مرتے ہوئے وہی کرتے تھے. جو گانا گا رہے ہیں، جو میوزک کا شوق ہے، تو مرتے وقت وہ ان کے زبان پہ گانے ہی آئے. اور یعنی بس بولنے والی بات نہیں ہے، یہ پروون بات ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں ٹیسٹیفائی کیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. پھر دوسرا، جیسے اگر کوئی میں نے کہیں پڑھی تھی کہ وہ پرسن اس کا یہ کام تھا جیسے کچھ چیزیں اٹھانا اور ٹرانسپورٹیشن کا جو کائنڈ آف بزنس تھا جس میں گنتی کرتے رہتے کہ بیگس کتنے ہو گئے، 49 59 69 7 جو بھی بیگس کی گنتی وہ کرتے رہتا تھا. تو مرتے وقت ہے نا، کیونکہ اس کا ڈے ان ڈے آؤٹ وہی کام تھا، مرتے وقت وہ گنتی کر رہا تھا نمبرز کی. تو اگر جو ہم زندگی میں سب سے زیادہ کرتے رہیں گے نا، اور ایسے کہ جیسے ہم لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ ہماری آکسیجن ہے، سانس ہے ہماری ہے. اس کے بغیر، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کوئی ایسی چیز جس کے بغیر ہم مر جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ ہمارا آکسیجن ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. دیکھیں کہ اگر بندہ اگر کھانا نہیں کھائے یا پانی نہیں پیے تو سائنس نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے سائنٹیفکلی جس میں کچھ لوگ پانی کے بغیر کتنے دن رہ سکتے وہ انہوں نے فائنڈ کیا، کھانے کے بغیر کتنے، 3 دن، کوئی 7 دن کھانے کے بغیر، جو بھی ان کا ہے. اور الگ الگ پرسن کے الگ ہو، آکسیجن کے بغیر کتنے دن رہ سکتا ہے کوئی. یہ بات پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا آکسیجن ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دوسرے بینیفٹ جو ہے لا الہ الا اللہ کے کہ ہر بار ہمارا ایمان نا جیسے اسے رینیو ہوتا ہے نئے سے. اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ذریعے نان مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور یہ ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے، یہ شیطان سے پروٹیکشن دیتا ہے ہم کو. یہ دوزخ میں ہمارے جو اندھیرے ہیں اس کو لائٹ میں بدل دے گا. اور جو قیامت کے دن کی گھبراہٹ ہے، لا الہ الا اللہ جو جیے گا اس کے لیے وہ گھبراہٹ نہیں ہوں گی. پھر جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب دوزخی میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے، اور پھر بہت ایٹرنیٹی کے بعد لائک فار ایور، جس کا ہمارے ٹرم میں جو فار ایور ایسا زمانہ گزرنے کے بعد جب جس کے پاس اگر ایمان ہو، جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہو، ان کو لایا جائے گا. شفاعت کا اللہ تعالیٰ دیں گے کسی کو کرنے کی، اور دوزخ میں سے ان کو لانے کا حکم اللہ دیں گے کہ لے کر آؤ. تو یہ کیا بیسس پہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کے بیسس پہ. پھر محمد رسول اللہ کے ہم نے بارے میں بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو لا الہ الا اللہ اخلاص، اور محمد رسول اللہ اتباع، فالو کرنا، عمل کرنا. یہ یہاں سے ہم عمل لیتے، اور پہلا پارٹ ہمارا جو ہے ادھر کس کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، سنسیئرٹی، اخلاص کے ساتھ. اور اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم کو سب کچھ چاہیے، کہ ہم دعویٰ سب کرتے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، لیکن کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے؟ تو قرآن میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم جس کا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کا عمل، ان کی سنت، انہوں نے جو چیز سے منع کیا وہاں رک جاؤ، جہاں رسول نے روک دیا وہاں رک جاؤ، اسے آگے مت بڑھو. اور جہاں رسول نے کرنے کا حکم دیا جتنی ہم سے پاسبل ہے، جتنا ہم کر سکتے، جتنی ہماری اس میں کیپیسٹی ہے وہ کرے. اور ایک حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول سے بات کی، مفہوم ہے حدیث کا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبت مجھ کو آپ سے، سب سے، یعنی میری اپنی فیملی سے، میرے بچوں سے، سب سے سوائے اپنے آپ سے، میرے اپنے آپ سے. کتنی سچ بات ہے نا. سنسیئر، بہت سنسیئر سچے لوگ تھے. تو جو سچ تھا، جو فیل کر رہے تھے، وہ انہوں نے بتا دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یا عمر، نہیں، جب تک کہ ہر ایک چیز سے زیادہ میں تمہارے لیے محبوب نہیں ہو جاتا، اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے آبا و اجداد، اپنے بچے، اپنے آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہیں ہو جاتے، تب تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا. تو بولنے کے لیے تو چلو آج ہم سب پریم کر دیں، یہ دیٹس اٹ، یہ ایسے ہی ہے. لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی سکھائی ہوئی کوئی بات آتی ہے، اور ہماری مرضی کی یہ بات آتی ہے، ہماری سوسائٹی کی کوئی بات آتی ہے، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی بات پیچھے ڈال دیتے. اور ہم اپنی جب فار ایگزامپل دیکھو، مردوں کی میں بات کروں کہ اگر
पैंट्स टखनों से ऊँचे रखना अगर फ़ैशन में हो ना, ट्रेंड चलती है, ट्रेंड्स अप डाउन चलते हैं, पुराने ट्रेंड्स वापस आते हैं, न्यू ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अगर वो ट्रेंड चल निकली ना जहाँ पे पैंट्स ऊँची करनी है, अगर ट्रेंड हो तो लोग कर लेंगे, अगर सुन्नत हो कितने लोग करते हैं। आजकल दाढ़ी की ट्रेंड चली हुई है, तो बहुत सारे लोग दाढ़ी रखना स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे हमारे यंग बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। जब वो ट्रेंड में है तो बहुत सारे लोग रख रहे हैं, और अगर ट्रेंड में नहीं हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितने लोग ने रखा है कि उनकी मोहब्बत के लिए। इट डज़न्ट मैटर मेरा फेस कैसे नज़र आता है, मेरा एंड आई डोंट नो कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर्सनल लोगों के लिए अपनी खुद की फीलिंग है उनकी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और हमने देखे कि जो बाकी रसूल ने बात की थी और शुक्रगुज़ारी की औरतों के, एक हदीस है जिसमें है कि अगर एक औरत, मफ़हूम है, एक औरत अगर 5 टाइम नमाज़ पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे, है ना, और जो हराम हलाल है उसकी वो शी टेक्स केयर ऑफ़ इट, वो प्रोटेक्ट करे उसको, जिससे बचना है बचे, जो करना है अल्लाह के किया, और अपने शौहर की इताअत करे, तो जो जन्नत जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में जाएगी। इसमें से कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं, क्योंकि ये रसूल का हुक्म है ना, यानी रसूल ने अगर ये बात बताया कि दिस इज़ व्हाट रसूल वांट्स। फिर दूसरी सूरह मुल्क के बारे में आती है कि रसूल ने ये जो हदीस है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो उम्मत में हर के दिल में ये सूरा उतरे, यानी याद उतरने का मतलब है कि मेमोराइज़ करे, याद करो सूरह मुल्क, और ये उनको उस कब्र में वो इंटरसेसर, कब्र के अज़ाब से इंटरसेसर बनेगी क़यामत तक, जब तक साथ में साथ देगी तब तक ये जन्नत में नहीं लेकर जाए वाली है। ऐसी सूरत है सूरह मुल्क। तो कितने लोग इस पे अमल करते हैं? तो है ना फिर कि जहाँ मोहब्बत की बात आई, वो दावे के सिवा, एम्प्टी दावे के सिवा कुछ नहीं। अगर हकीकत में देखना है हमको कि किस में कितनी मोहब्बत है रसूल की, तो देखो कि उनकी ज़िंदगी में कितनी सुन्नतें हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब सुन्नत का मतलब ये भी है कि लोग बाहर से तो कर लेते हैं, कैसे कपड़े पहन रहे थे, वो मिसवाक यूज़ कर रहे थे, वो बाल कितने लंबे रख रहे थे, वो तो लोग कर लेते हैं, यानी, और बाकी भी चीज़ें कर लेंगे कि घर में एंटर हो राइट पैर से और लेफ्ट फुट से बाहर निकलो, पानी पीने के टाइम राइट हैंड से पकड़ो ग्लास और 3 सिप से ज़्यादा में पियो, या मिनिमम 3 सिप में पियो। ये सब बातें तो कर लेंगे। फिर अखलाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी भी होने के पहले वो सादिक़ुल अमीन थे। सच्चे, अपना वो हमेशा सच बात करने के लिए नोन थे अरब में। अब तक तो वो नबी भी नहीं थे। आम लोगों में वो नोन थे सच बात करने के लिए और अमानतदार होने के लिए। हमें कितनी अमानतदारी है? कितनी अमानतदारी है कि दूसरों की चीज़ों को लेके, दूसरों की बातों को लेके, हम जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करते हैं तो मजलिस अमानत, मजलिस भी अमानत होती है। तो बहुत सारी जो हमारी जो बातें हैं ना कि किसी की अगर हम पे कोई चीज़ पर हमको पता चली हुई है, या उनके जो राज़ है उसको, अगर ये हदीस में ये आता है कि अगर वो ये ना भी बोले ना कि किसी को मत, ये किसी और से नहीं कहना, मैंने जो बात तुमको बताई किसी और से नहीं कहना, अगर ये ना भी किसी ने एग्ज़ैक्ट वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन उसके जो बात करने का जो ढंग है, यानी जिसको हम हाव-भाव जो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि वो देख रहा है आस-पास ना कि कोई और तो नहीं सुन रहा है, और उसको वो ये चीज़ का प्रिकॉशन ले रहा है, तो व्हिच मीन्स वो नहीं चाहता कोई और सुने, तो ये बात हमको ये समझ आ गई कि वो नहीं चाहता ये बात किसी और को पहुँचे, तो हमको ये आगे पहुँचाने का, फिर अगर हम उसको आगे पहुँचाएँगे तो फिर ख़यानत होगी। लोगों के चीज़ों में जो हम नज़रें डाले हुए होते हैं, लोगों के जो ये, हाँ, सब सुन्नत के खिलाफ बात है ना। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे, एम्प्टी दावे ना हो, क्योंकि ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फ़ॉलो करना। फिर उसके बाद में हमने जो नमाज जो उसकी बात की थी, नमाज जो सेकंड पिलर है, फर्स्ट पिलर तो हो गया। सेकंड पिलर में हमने ये हमारे हर एक जो हमारे ज़िंदगी का मकसद है, जो हमारा फोकस है, जो अल्लाह ने हमें के लिए पैदा किया, और हमारा ज़िंदगी का जो न्यूक्लियस है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके लिए रिसेट के लिए, कंटिन्यूस याद दहानी के लिए, बार बार अल्लाह की तरफ पलटने के लिए 5 नमाजें हैं। एक मोमिन का मराज है जो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब किया, जो उनको एज अ मिरेकल दिया। ये हमारा 5 टाइम दिन में मेराज है। ये हमारे और अल्लाह के बीच का कॉन्वर्जेशन है। तो हम इसमें फिर हमारी जहाँ मिस्टेक हो जाती है, लॉट ऑफ फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम इसके बहुत सारी चीज़ें, इसके कंडीशंस है ना, उसके बाहर वाली कंडीशन, नमाज शुरू करने के पहले कंडीशन है, ड्यूरिंग नमाज है शर्त। तो लेकिन हम इस पे भी ख्याल करते हैं, पहले तो कुछ लोग हैं जो इसको भी नहीं ख्याल करते, बहुत ही बुरी बात है। लेकिन
اگر نماز کے بارے میں اگر ہم نے نہیں جانا نا اور نماز کو صحیح نہیں کیا تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا رہا؟ کرتے ہیں کیا ہم؟ اتنی اچھی بات میں نے سنی کہ اگر اللہ کے ہر مخلوق کو ہم دیکھو نا، آس پاس جو بھی ہے، جانور ہے، جو بھی جس ٹائپ کے ہے، یا کتنے بھی بڑے ہو، کتنے ہم ان سے یعنی او میں رہے کہ سبحان اللہ، جانور کی اس کی اسٹرینتھ، اس کا سائز، جو بھی وجہ سے، لیکن اللہ نے صرف اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اکیلا ہے ایک ایسی مخلوق ہے جو سیدھے پیر پہ چلتا ہے، لائک اسٹریٹ اپ واک کرتا ہے. ہوموسیپینس کی وجہ ایون امنگ ہوموسیپینس اکیلا انسان ایک ایسی اکیلی واحد کریشن اللہ کی جو اسٹریٹ اپ چلتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے اتنے آنر کے ساتھ جو پیدا کیا نا کہ سر اٹھا کے چلتے ہم. کون سا جانور آپ نے اور کوئی بھی اور مخلوق جس میں سے وہ سر اوپر کر کے چلنے والی مخلوق ہے؟ وہ ہم، اور یا اسٹریٹ ایسے بیک اسٹریٹ کرنے والی، ہم یہ کر سکتے ہیں. اور پھر ہم رکوع اتنے آسانی سے کرتے ہیں، اور ہم اتنے آسانی سے تشہد میں ہم جو بیٹھ جاتے ہیں اتنے آسانی سے. یہ سب کیا وجہ سے؟ اللہ کسی بھی طرح کے لیے اللہ باڈی دے سکتا تھا، ہم کوئی بھی اور طریقے کے اللہ ہم کو ڈیزائن کر کے دے سکتے تھے باڈی، لیکن ایسی باڈی اللہ نے بنائی جو ایگزیکٹلی نماز کے لیے صحیح ہے. تو مطلب ہمارا مقصد بنانے کا، کریشن کا مقصد اٹسیلف پھر عبادت، اور وہ بھی نماز. دیکھو کہ رسول کی سیرت میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. وہ توحید پہ تو تھے اس سے پہلے، رسالت کے پہلے، نبوت کے پہلے، ان کے زندگی کے پہلے 40 سال وہ توحید پہ تو تھے، لیکن بڑے پریشان تھے کہ آس پاس جو شرک ہوا کرتا تھا یا ہو رہا تھا، یا پھر جو معاشرے میں جو خرابیاں تھی، جو غریبوں پہ اور وہاں کے لوگوں پہ جو ظلم زیادتیاں ہوا کرتی تھی، اس سے لے کے بڑے پریشان تھے. تو کیا کرتے تھے وہ پریشان حالت؟ وہ جا کے ماؤنٹین میں، غار میں میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے نا. اس سے پہلے کہ ان کو نبوت ملی، اس سے پہلے کہ قرآن ان پہ نازل ہونا شروع ہوا، وہ میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے جا کے. یعنی اللہ کی طرف دھیان لگانا، اللہ کی طرف فوکس کرنا، ریفلیکٹ کرنا، فوکس کرتے تھے ایک جگہ پہ. اور پھر جو وحی نازل ہے اقرا، جو جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اس کے بعد وہ اتنے گھبرا گئے. ان کو جبریل علیہ السلام کو، جو ان کو جبریل ان کو سکویز کیا ہے اور سب، تو گھبرا کے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اپنی وائف کے پاس، امہات المومنین، ان کے پاس وہ پہنچے. تو انہوں نے کنسول کیا ان کو، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کنسول کیا اور ان کے اوپر چادر ڈالی. تو جو دوسری وحی ہے نا جس میں یا المدثر والی، تو یا جو جس سمن ہوز لائک کورڈ اپ، جس نے چادر اپنے آپ کو چادر میں لپٹا ہوا ہے. اور دوسرا وہاں پہ کمانڈ، پہلا کمانڈ ہے اقرا. اقرا از ریڈ، ریسائٹ. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کے نام، بسم اللہ کے نام سے جس نے آپ کو کریٹ کیا، جس نے آپ کو بنایا. اور پھر آگے جو آیتیں آتی ہے اس کی. لیکن پھر اس کے بعد میں جب دوسری جو وحی نازل ہوئی، اس میں قم فانذر، اٹھو، نماز پڑھنے کے بارے میں بات ہے. کھڑے ہو جاؤ، قم، کھڑے ہو، نماز پڑھو. تو اب نماز کا پراپر جو فارمیلٹیز ہے، جو باقی کی جو ڈیٹیلز ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی نا. وہ بعد میں بھی جو موسٹ اسکالرز اگری کرتے ہیں کہ 10ویں سال میں ان کو معراج، جو ان کا گریف، ایئر آف گریف تھا، جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ابو طالب ان کے چاچا کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ سال ان کے لیے سب سے زیادہ غم والا سال تھا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنسولیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ معراج عطا کی تھی، کہ ان کو ساتھ آسمان کے اوپر بلایا گیا تھا. اور اللہ نے تب ان کو وہاں پہ فارمل نماز دی تھی. لیکن ویسے جو انفارمل نماز ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ 2 رکعتیں جو بھی تھی، تو وہ نماز اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ جو میڈیٹیٹ کر رہے، وہ جو پریشانی، جو تکلیف ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا وہ نماز کا. تو ہماری ساری تکلیفیں، ہماری ساری پریشانی، ہماری ساری چیز کے لیے جو ہمارے لیے آسانی جو ذریعہ ہے، جو ہمارے لیے ریلیز ہے، وہی نماز ہے. تو یہ سب سے پہلے جو اللہ نے رسول کو کرنے کا کام دیا، کہ اگر اتنی بڑی ذمہ داری اگر کسی پہ ہے تو وہ شروع کہاں سے کرے؟ وہ یہاں سے شروع کرے. ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا. نماز کی بہت الگ ڈگریز ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے، اگر صرف اتنا ہے نا کہ ہم نماز کیسی پڑھتے، ہاتھ کا باندھ رہے اور ہم جو جھکنے میں ہماری، یہ سب امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم کو سیکھنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے خشوع. قد افلح المؤمنون، آیت میں آتا ہے قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گئے مومنون جن کے صلات میں خشوع ہے. خاشعون، صلات میں جن کے جو خشوع کے ساتھ، اپنے فوکس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتے تو نماز میں ہوتے، وہ کہیں اور نہیں ہوتے. وہ جب اللہ سے بات کر رہے تو اللہ سے بات کر رہے ہیں اور کہیں اور نہیں ہوتے. یہ نماز، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اس پہ دھیان بہت ہی کم ہے.
تو کچھ ٹپس اسکالرز نے دی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس سے، کچھ حدیث سے، کچھ قرآن سے ڈیرائیو کیا ہوا ہے چیزیں، کہ اگر ہم کو نماز میں خشوع چاہیے تو جتنی نماز اگر لیٹ پڑھیں گے، جتنا رش کریں گے، تو اتنا ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے نماز میں. اور رسول نے وہ نماز جو لاسٹ ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے اس کو منافق کی نماز کا ہے. تو پہلے سے اگر پریپیئر کر کے رکھو، ایک نماز سے پہلے دوسری نماز کی پریپریشن میں رہو. کہ ہمارا جو ہم اسکیڈول بنائے نا، تو ہم اگر ایسے کسی نے یہ بات کی کہ ہم سوچتے کہ لیٹس گیٹ اٹ آؤٹ، یعنی نماز پڑھ لو چلو گیٹ اٹ آؤٹ، تو وہ بولے یہ بہت رانگ طریقہ ہے ہماری بات کرنے کا، یا یہ پروگرام بنانا، یا پلان بنانے والا. رائٹ یہ ہے کہ یہ لیٹس گیٹ اٹ ان، ناٹ گیٹ اٹ آؤٹ. گیٹ اٹ ان یعنی ہماری باقی کی جو پلاننگز ہے سب اس کے آس پاس ہو. مین پلرز ہمارے دین کے یہ 5 نماز ہو اور اس کے آس پاس یہ پلاننگ ہو، جس وجہ سے اب بہت سارے آتے میں کرتے ہیں نا کہ مغرب کے بعد نکاح، مغرب کے بعد ہے اثر کے، وہ ہم نکاح اس کے اثر کے بعد ہے یا مغرب کے بعد ہے، وہ ایک آدھ زندگی میں ایک آدھ بار ہونے والی چیز کے لیے تو کرتے، پر ہر دن میں ہمارا کیا ہے؟ بازار جا رہے تو ہمارا کیا ہے، یا پھر کوئی مہمان اگر ہم بلا رہے تو ہمارا کیا، یہ چیزوں کے آس پاس ہم کرتے ہیں. ہمارے اسکول کا اسکیڈول، ہم کالج کا اسکیڈول اور جاب کا اسکیڈول اگر بنا رہے تو وہ بھی ہے نمازوں کے آس پاس رہے. نماز کو کتنے سارے لوگ ہیں جو جابس ان کی اگر ایسی ہو، جو اسپیشل کوئی کسی بھی کنٹری میں رہے، لیکن اگر وہاں پہ اگر ہم جب جاب لے رہے تو کبھی ہم کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کا کیا اور میری باقی 5 نمازوں کا کیا. اگر یہ نہیں آیا نا خیال، تو پھر کہاں ہے پلر؟ یہ پلر ہماری زندگی میں نہیں ہے. جو بزنس میں جو ہے، اور بزنس میں کوئی انتظام نہیں ہے نماز کا، ٹائموں کا، کہ دکانیں کب بند ہو رہی ہے، کب کھلے گی، اور باقی جو ممبرس وہاں پہ ساتھ، چاہے ساتھ میں وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں اکیلے، تو یہ نماز کا کیسے ٹیک کیئر کریں گے؟ نماز کو اپنے ٹائم پہ فرض کیا اللہ نے، اس کے اپنے ٹائم پہ، ہم کو ہمارے کنوینئنس پہ نہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم خشوع بڑھانے کے لیے. تو پہلے اپنے آپ کو ہر نماز رسول میں ایسے حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز ایسی پڑھو جیسے ہماری آخری نماز ہو. امیجن کرو کہ اگر موت کا فرشتہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اور دیٹس اٹ، یہ نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہونے والی، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پھر اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں، کیونکہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں قرآن کی، تو قرآن کی تلاوت اگر ہم ڈفرینٹ سورے سے پڑھیں نا، ایوری ٹائم ڈفرینٹ سورہ پڑھو تو زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور اسپیشلی اگر ہم سمجھ رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو سورہ فاتحہ کا اگر میننگ پتہ نہیں ہے، اور اگر یہ سورہ اخلاص، قل اعوذ، سورہ ناس اور سورہ فلق، جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اس کا اگر ہم کو میننگ ہی نہیں معلوم ہے، یا انا اعطیناک الکوثر، اس کے میننگ نہیں معلوم ہے، تو پھر ہم کیسے فوکس کریں گے؟ تو میننگ معلوم ہونا چاہیے، ریسائٹیشن کو بیوٹیفل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور نماز میں ہم کو سکھایا گیا کہ نماز میں ڈیورنگ نماز ہم کہاں نظر کہاں ہونی چاہیے. یہ سب کیونکہ ہمارا برین کو نا اللہ نے بنایا ہوا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے اس کو کیسے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ٹریک پہ رکھا جا سکتا ہے. تو جیسے رکوع میں سجدے کی جگہ پہ ہم کو نظر رکھنی ہے، اور سجدے میں ہم کو جیسے ناک، جو ہماری ناک ہے یعنی رائٹ ان دا سینٹر، وہاں پہ ہم کو سینٹر میں نظر رکھنی ہے. اور قیام میں بھی ہم نے اس کو سجدے کی جگہ میں ہم دیکھیں گے. جب ہم تشہد پڑھیں گے اور جب ہم لوگ فنگر ریز کرتے ہیں تو ہماری نظر فنگر پہ ہو تشہد میں. تو یہ سب چیزیں ہیلپ کرتی ہیں ہمارا فوکس صحیح کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہے. آج ہمارا پھر تھرڈ پلر ہے، وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا معنی ہے ٹو پیوریفائی، صاف کرنا، یہ پاک ہونا، پاک کرنا، صاف کرنا. دوسرا ہے نشے نما ہونا، یعنی کہ گرو ہونا. تو زکوٰۃ تو ہم دے رہے، دینے والی چیز ہے نا. شریعہ میں شریعہ جو اس کا شریعہ کا ڈیفینیشن وہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسیس ویلتھ ہے، ہماری کمائی نہیں، انکم ٹیکس کمائی پہ ہوتا ہے. جو بھی ہم کما رہے اس پہ جو کنٹریز جو ٹیکس لیتے ہیں، وہ انکم ٹیکس جو بھی کمائے، اٹ ڈزنٹ میٹر کیا خرچے آ گئے اور کم ہے کسی سال زیادہ، دے ڈونٹ کیئر. انہوں نے جتنا رکھا ہوا ہے پرسنٹیج وہ تم نے دینا ہے اور اپنی کمائی میں سے دینا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ تم اس کا کوئی بینیفٹ لو، بینیفٹ آپ کی محنت کا کوئی اور لیتا ہے. تو لیکن یہ شرعی جو ڈیفینیشن ہے زکوٰۃ کا، ہماری سیونگز میں سے اگر ایک سال گزر گیا، فرسٹ رمضان سے نیکسٹ ایئر کے فرسٹ رمضان تک، اگر ایسے ہمارے پاس ایسی کوئی سیونگز رہ گئی جو ہماری یوز نہیں ہوئی ہے، تو وہ سیونگز پہ ہم کو 2.5% نکالنا ہے. تو یہ اگر، اور وہ بھی ایک اماؤنٹ کے بعد، اس کو نصاب جو کہا جاتا ہے کہ نصاب، اور نصاب جو ہے یعنی اماؤنٹ اس کے اوپر ہوئی تب اس پہ زکوٰۃ ہے. اور کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5%. تو کس چار چیز براڈلی 4 چیزوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے، جیسے گولڈ،
सिल्वर, गोल्ड सिल्वर को आप इक्विवेलेंट समझे पैसे से, यानी डॉलर रुपीस, इससे इक्विवेलेंट समझे, क्योंकि हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यू ऑफ गोल्ड तो फिर रुपीस देखेंगे हम उतनी वैल्यू है या नहीं, और उससे ज़्यादा अगर हमारे पास जितनी गोल्ड की जो लिमिट है जहाँ से स्टार्ट होती है ज़कात, वो लिमिट से ज़्यादा अगर हमारे पास पैसे एक साल में रह गए तो हम उसमें से 2.5% देंगे। गोल्ड 85 ग्राम्स है उसकी निसाब, और सिल्वर अगर 595 ग्राम्स, ऐसे 85 फिर ऐसे कोई समझते हैं कि मतलब पैसे हमारे पास कुछ पैसे हैं अलग से, और जिसकी वैल्यू 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड से लेस हो, और हमारे पास जो गोल्ड है वो 85 ग्राम्स से लेस है, या सिल्वर हमारे पास 595 नहीं है, हर चीज़ लेकिन टुगेदर ये सेविंग्स ही है, और टुगेदर अगर बनती है तो ये सब ही काउंट होंगे। ठीक है। दूसरा, फिर जब जो भी ज़मीन की पैदावार है उस पर भी ज़कात है। तो अगर इरिगेशन वाली जगह है, जिन्हें हमको पानी का इंतज़ाम करना पड़ा हुआ है, तो हम उसमें से 5% देंगे। अगर नॉन इरिगेशन नेचुरल है, नेचुरल हमारे पास पानी, बारिश के पानी से अगर पैदावार हो रही है, तो हम उसमें से 10% ज़कात निकालेंगे। फिर जानवर है, तीसरा जो है जानवर पे है ज़कात, उसमें मवेशी है, लाइफ स्टॉक कैटल, उसमें 4 ऊँट, गाय, शीप, मेंढे और बकरी। रफली हमको इसका जो जो लोग जिस फील्ड में है वो इसका उनको नॉलेज होता है, बस एक जनरल सी एक आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे अगर 40 बकरियां अगर हमारे पास हो गई, तो 40 बकरियां अगर हो गई तो 40 बकरियों पे एक बकरी ज़कात है, साल खत्म होने पर अगर 40 रह गई। उसकी भी है कुछ एज स्पेसिफिकेशन, वो सब डिटेल्स है, उसमें हम नहीं जाते। जैसे अगर हमारे पास कैमल जो है, अगर 5 कैमल किसके पास हो गए ना, 5 कैमल हो, 5 कैमल हो तो एक बकरी या एक शीप ज़कात है। फिर दूसरा, जिसके बिजनेसेस है, इन्वेंट्री पे ज़कात है, यानी समझो जो माल भरा हुआ है ना, माल जो भर के रखा हुआ है, ये जो सेविंग्स है वो तो है ही, राइट, ऑफ कोर्स वो तुम बैंक में डाल रहे हो और पैसे रखे हुए, तो उसमें तो है, लेकिन जो अगर माल भी हम जो जो दुकानों में माल भर के रखा हुआ है, अगर एक इसकी इन्वेंट्री अगर एक साल तक वो उतना माल रहा, उतने अमाउंट में, उतने इन्वेंट्री पे भी हमको ज़कात है उसकी। ठीक है। और फिर ज़कात में कुरान सूरह तौबा में आता है कि किन को ज़कात दें हम। 8 कैटेगरीज बताई गई, 8 लोग नहीं, 8 कैटेगरीज है। कैटेगरीज में फिर अलग अलग टाइप के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पहले तो फुकारा, फुकारा का डेफिनेशन मैंने बहुत बार इससे पहले बताई, लेकिन मैं जस्ट इंग्लिश में बताऊँ तो फुकारा जो है ये पुअर, पुअर को फुकारा। और दूसरा मसाकिन, मसाकिन नीडी। डिफरेंस देखो नीडी और पुअर में, अगर इंग्लिश में देखो तो पुअर इज रियली जिसकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं होती, नीडी में उनको नीड्स है, कुछ चीज़ में वो कर सकते हैं पूरी, कुछ चीज़ उनकी नहीं पूरी होती है, ये मसाकिन। दूसरा, फिर एक जब इस्लामिक स्टेट भी था तो जो स्पेशली लोग अपॉइंट होते थे, लेकिन उनके लिए एम्प्लॉयमेंट टाइप था कि वो ज़कात कलेक्ट करते थे ना, जाके अलग-अलग कलेक्ट, यानी लोकली भी कलेक्ट करना है जाके लोगों से कि ज़कात दो अपनी, और सब मिला के वो माल गनीमत बैतुल माल, बैतुल माल की तरफ वो उसको लाके जमा कर दे। तो चाहे लोकल हो, कभी-कभी वो कंट्रीज़ दूसरे नेशन में जाके लाया करते थे, तो ये मेहनत है, और फिर वो अपना घर कैसे चलाए, तो ये सब की वजह से जो ज़कात कलेक्टर है उनको ज़कात में से दिया जाता है, उनके उनके यू नो अ, उनका जो भी ड्यू है। फिर दूसरा नंबर 4, अब नंबर 4 है जो लोगों के दिल सॉफ्ट करने के लिए, लोगों के दिल नर्म करने के लिए इस्लाम की तरफ उनको दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो लोग अगर हम कुछ दावतें दे रहे हैं या कुछ हम ऐसी चीज़ें उनको गिफ्ट्स में दे रहे हैं कि वो इस्लाम को के लिए एकदम उनका दिल नर्म हो, सॉफ्ट हो, फिर वो इस्लाम कंसिडर करने लग जाए। या फिर जो न्यू मुस्लिम्स हैं, वो नए-नए से इस्लाम में आए, अभी उनका ईमान कच्चा है, उनका इस्लाम अभी कच्चा है, तो इनको ज़कात हम दे सकते हैं कि इनकी हेल्प हो जाए और उनका दिल इस्लाम के लिए सॉफ्ट हो, और वो इस्लाम की तरफ आ जाए वो। पांचवी कैटेगरी है, अगर कोई मुस्लिम प्रिजनर्स हो ना, जिसको जेल में स्पेशली जो बेगुनाह कैदी जो है, जो बेगुनाह कैदी बहुत कॉमन है यह कंसेप्ट। देखो तो आजकल जो चला हुआ है कंट्रीज लाइक पैलेस्टाइन, बहुत सारे जगह पे जो जुल्म ज्यादती से लोगों को जेल में डाला जाता है, कैद किया हुआ जाता है, और बहुत सारे लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और कुछ किया हुआ भी नहीं होता उन्होंने, फिर भी तो ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए, इधर भी हम ज़कात यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ है फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के जो भी जो दीन के कामों में लगने वाले जो पैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम आर्मी कोई हुई तो उससे आर्मी को सपोर्ट करना, अगर स्पेशली इस्लामिक स्टेट अगर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है उनको सपोर्ट करने, तो हमारी इस्लाम की और इस्लामिक स्टेट की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मी हमको चाहिए, और उसके तरफ हम खर्च कर सकते हैं। तो फी सबिलिल्लाह के अंडर यहाँ पे हमारे यहाँ क्योंकि एक न्यू कम्युनिटी आई है, न्यू कम्युनिटी समझी जाती है, तो यहाँ पे अगर अगर सभी ज़कात, अगर मस्जिदों को ज़कात नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि गरीबों का हक है ना। जो अमीरों के पास अल्लाह ने ज़्यादा माल दे दिया, अमीरों का है नहीं, देखिए सेंटेंस, अमीरों का माल जो है नहीं, जो माल अल्लाह ने दिया है उनके पास
باقی لوگوں کو دینے کے لیے جن کے پاس نہیں ہے. تو یہ بھی تو یوز کریں گے. تو جن کے پاس نہیں ہے ان کا حق ہے. تو کیا جب اگر فیسلٹیز ہم ایسے بنائیں گے اور ایسے فیسلٹیز میں ہم زکوٰۃ یوز کریں گے جہاں دونوں چاہے وہ ان کا اسٹیٹس اکنامک اسٹیٹس جو بھی ہو وہ فیسلٹی یوز کرنے والے ہیں, تو پھر وہاں زکوٰۃ کے پیسے ان جنرل نہیں یوز کر سکتے. لیکن کچھ اس میں بھی میں نے جیسا بتایا نا کیٹیگریز ہے, اس میں نوانسز میں ڈیٹیلز الگ ہے. تو اگر جہاں پہ ایسے نئی کمیونٹی ہے, پہلے بہت کم مسلمز ہے, ان کی تو اگر وہ اپنے زکوٰۃ کے علاوہ ان کے پاس پیسے نہیں ہو کہ وہ کچھ اسلام کے لیے جیسے مسجد بنانا ہے یا کچھ ایسی چیزیں بنانا ہے, اس کے لیے پیسے نہیں ویسے ٹو بگن ود وہاں پہ انیشیلی, تو یہ کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ وہاں پہ وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ان جنرل نہیں. اس وجہ سے کامنلی ہمارے طرف مدرسوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور مسجدوں کو نہیں, کیونکہ ہمارا یہ ایک خیال ہے اور شاید یہ سچ بھی ہے کہ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں اکثر یہ ویل آف گھر کے نہیں ہوتے. اور یہ ایک بہت ہی رانگ کنسیپٹ ہمارے پاس ہمیشہ سے رہا, جس کی وجہ سے آج اسلام کی وہ حالت ہے جو حالت ہے. ہم ہمیشہ ایسے کرتے آئے کہ جو اسلام ہے وہ جن کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, پر ان کو کہیں اور ایڈمیشن وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا اچھا لائف وہ کہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے, تو چلو جب دنیا میں تم کہیں یوز نہیں ہو رہے تو اس کو ڈھکیل دو دین کی طرف. اور اسپیشلی اور جب کہ کس کے مور دین ون بچے افورڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کے اگر بچے زیادہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ذہین ہے یا ان میں ان کی کچھ قابلیت ہے ان میں, تو وہ ان کو دنیا کی طرف جاؤ, انجینئرز, ڈاکٹرز, سائنٹسٹ اور پروفیسرز اور یہ سب بنو. اور جو بچے جس کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے کچھ اور وہ اور کچھ کرنا چاہ رہے پڑھائی کے سوا, تو ان کو بھیج دیا مدرسہ. کیا کیا ہم کیسے اللہ کو فیس کریں گے؟ پھر یہ اس وجہ سے جب ہماری جو ہماری جنریشن ہے ان لوگوں نے یہ دیکھے کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے, سائیکل پہ گھوم رہے اور کیا باقی, کیونکہ سائیکل پہ گھومنا آج کل تو ٹرینڈ ہے, تو ایکسرسائز کے لیے لوگ گھوم رہے. ہمارے پاس سمجھا جاتا تھی ان کی حالت جو ہوتی تھی, جو حساب سے ان کا رہن سہن تھا, جس سے جتنی رسپیکٹ ہم ان کو لوگوں میں سوشل سٹیٹس میں ان کے جو رسپیکٹ بنتی تھی, ہم کو معلوم ہے کہ زیادہ سوشل لیڈر پہ بہت اوپر نہیں تھی ان کی سٹیٹس. تو کون اس طرف آنا چاہے گا؟ کون اپنی مرضی سے دین سیکھ کے ہاں دل چوز کے وہ یہ سیکھے؟ اور یہ ہم نے یہ پچھلے کچھ سالوں میں پرابلی 200 سال کلونائزیشن کے بعد معلوم نہیں کب سے, لیکن یہ کنسیپٹ آیا جس وجہ سے لک ڈاؤن کرنے لگ گیا ہے کہ ہمارے جو یوتھ اور یہ ہمارے جنریشن دین سیکھنے سکھانے والے پہ لک ڈاؤن کرنے لگ گئے کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے, یہ بھی کوئی لائف ڈیڈیکیٹ کرنے کی چیز ہے. سبحان اللہ, یہی تو لائف ڈیڈیکیٹ کرنے کی چیز ہے, اور باقی سب بھی کرنا ہے. اسی وجہ سے کہ تو ہمارے پاس دونوں کوالیفیکیشن ہو, اور یہ بغیر کوشش کے نہیں ہوگا کہ ویژنریز ہو, ماں باپ ہو جس کے پاس یہ سوچ ہو. اور اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہے, ہم ہمارے دین کے ساتھ کتنے سیریس ہے نا, تو جو ہم خود جیسے ہم ہمارے لیے جو پسند کرتے ہیں نا, اور جو چیز نے ہم کو بہت فائدہ دیا, ہم ہمارے بچوں کے لیے وہی چاہتے ہیں. تو اگر ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ہمارے دین کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کتنے سیریس ہے کہ صرف ورڈز ہے یا حقیقت میں صدق سچائی ہے, تو دیکھو ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو کس چیز کے لیے ٹرین کر رہے ہیں. ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے ٹرین کرتا ہے جو اس کی اپنی اہمیت, اس کو جس کے پاس جس کی جو چیز کی اس کے اپنے پاس اہمیت ہے. اہمیت دونوں کی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے جب ایکسیلنس کی بات کی, ایسے ہم کو یہ سر اٹھا کے چلنے والے لوگ ہوں, اسلام میں جو رول ماڈلز ہونے چاہیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جس کے پاس جس ٹو لک اپ کر سکے بچے. تو وہ رول ماڈلز ہمارے پاس لاسٹ ہو گئے ہیں. تو ہمارے بچے کس کی طرح بننا چاہ رہے, تو جو رول ماڈل ہمارے آس پاس نظر آتے وہ کون ہیں؟ سب نان مسلمس, سب اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا اللہ کو, اور دین کو وہ بیکورڈ سمجھتے ہیں. اور یہ ہمارے بچوں کے پھر رول ماڈلز بن گئے ہمارے پاس, کیونکہ جہاں پہ کوئی گیپ رہ جائے گا نا, کوئی بھی گیپ کہیں رہ گیا نا, کچھ اور چیز اس کو فل کر دیں, گیپ نہیں رہ جاتا ہمارے پاس. ہمارے ود ان دی کمیونٹی رول ماڈل, اور ابو بکر صدیق اور عمر اور علی رضی اللہ عنہم یہ سب ہمارے رول ماڈل, لیکن ہم کو ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. ہمارے اور کس کا کام تھا یہ, ماؤں کا, فادرز کا, کہ ہم نے جب بچوں کو جب ہم ان کو سٹوری سناتے ہیں, اور جب ہم کو ماں کی گود اگر پہلا مدرسہ ہے, تو ہم نے کس کی سٹوری سنائی ان کو؟ ایسے وکرم بیتال کس کی سٹوری سنائی ہم نے بچوں کو؟ کیا رول ماڈلز ہیں, کیا دیا ہم نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ جہاں ہم نے رول ماڈلز نہیں دیے. ہمارے گھروں میں بھی پہلے رول ماڈلز ہونا چاہیے تھا, کوئی ایسے لوگ جس کو لک اپ کر سکے. اور اگر ہو بھی نہ تو ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ
اسٹڈیز یہ بتاتے ہیں کہ بچے وہ کرنا چاہتے ہیں لائف میں، وہ بننا چاہتے ہیں، اگر ان کے ایک تو یہ جو اگر ان کے وہ ماں باپ کو کچھ ایسے اچھے اگزامپلس ہو ماں باپ، تو ماں باپ کے جیسے بننا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے جیسے وہ بننے کی کوشش کرتے جن کو ان کے ماں باپ پسند کرتے، جن کو ان کے ماں باپ نے جس کو عزت دی نا، ماں باپ جن کو عزت دیتے ویسے بننا چاہتے. دیکھ لیں اپنے آس پاس بچے ہمارے ویسے بنتے ہیں جیسے یا تو وہ ماں باپ ہو، یا ویسے بنتے ہیں جیسے ماں باپ جن کو عزت دیا کرتے تھے، ماں باپ کے لیے جو امپورٹنٹ تھا. کبھی کبھی ہمارے ماں باپ کو رانگ لوگ امپورٹنٹ لگنے ہو جاتے اور پھر ہمارے بچے ویسے بن جاتے. ہمارے رول ماڈلز رائٹ ہو، کیونکہ وداؤٹ رول ماڈل، کسی نے اسکالر نے اسلام کو تشبیہ دی کہ جیسے ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں نا، پہاڑ پہ چڑھتے، پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے ہم کو چاہیے تھے ہک اور رسی رہے. تو اب دیکھو ماؤنٹینئرز کو جو پروفیشنل ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں ٹریک، تو وہ اگر ہک لیتے اور وہ ماؤنٹین پہ اوپر پھینکتے ہیں، اور جتنا جہاں پہ وہ گیا وہاں تک وہ اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، پھر اور اس کے اوپر وہاں سے ہٹا دیتے ہک، اور پھر اس کے اوپر پھینکتے اور پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں. اب اتنے ہی اوپر بندہ چڑھ سکتا ہے جتنے اوپر اس کا ہک گیا ہے. ہم کہاں پہ ہمارے جو ہم نے ہوکس پھینکے ہمارے بچوں کے لیے اپنے لیے کہاں پھینکے؟ اگر بہت نیچے ہے تو پھر زیادہ اونچے کی امید بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آئی تھنک جو یہ انگلش میں جو پراؤڈ ہے کہ ایم جو کرنا ہے تو ایم کرو سٹارز تک. تو اگر سٹارز تک، ستاروں کو ایم کرو، اتنے ہائی ایم کرو. اگر اتنا وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے نا تو روف تک تو پہنچ ہی جائیں گے اگر مس بھی کیا. اگر ایم ہی اگر روف رکھا ہوا ہے، سیلنگ ہی ایم رکھا ہوا ہے، تو کہاں تک پہنچیں گے؟ تو پھر یہ ہمارے کیٹیگریز ہیں زکوٰۃ کے. فقراء، مساکین، زکوٰۃ کلیکٹرز، لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے جو پیسے دینے، اور مسلم قیدی، بے گناہ قیدی کو رہا کرنا. پھر مسلم عامی کے فی سبیل اللہ کی بات کی تھی زکوٰۃ، اور جہاں ہم نے مسجد اور باقی انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کی بات کی تھی، اسلامک آرگنائزیشن. پھر اس کے بعد میں ٹریولرز، کوئی اگر سفر میں ہو اور اس کے سب اس کا سرمایہ، اس کی جو بھی چیزیں وہ لاسٹ ہو گئی، اس کو مدد کرنا. اچانک اس کو ضرورت پڑ گئی کچھ، ابن سبیل جس کو کہا جاتے ہیں، ٹریولرز جو سفر کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا بہت سارے بار ہو جاتا ہے نا کہ نئی جگہ پہ بندہ ہو اور اس کے میں چیزیں گم گئی، اس کے پیسے گم گئے، اس کا سامان کسی نے چرا لیا، تو ایسے کی زکوٰۃ سے ہم مدد کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی زکوٰۃ چلتی ہے. تو دوسرا ایسے میں یہ بھی اگزامپل ہے، جو تھا تو بڑے رئیس اور جو بھی تھے وہ خود زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن سڈنلی کبھی کوئی ارتھکویک ہو گیا، خدا نے کہا اللہ میں نسألک العافیہ، اللہ ہم کو سب کو عافیت میں رکھے. جیسے بھی ارتھکویک ہوا ہے کپل آف ڈیز بیک، تو یہ ارتھکویک ایسی جو چیزیں ہیں جس میں تھے تو سب ٹھیک، لیکن سڈنلی سب لوگ، یہاں پہ فائرس بہت کامن ہے، آگ بہت زیادہ یعنی کامن چیز ہے کیلیفورنیا کے چیزوں میں. تو ویسا اگر کسی کا سڈن کچھ ہو گیا تو امیڈیٹلی وہ ٹائم کے لیے ان کا جیسے سب ختم. ایسے لوگوں کو بھی تم زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ مے بی کہ وہ تھے رئیس، یا مے بی وہ پھر سے اپنی چیزیں وین دے برنگ ٹوگیدر وہ پھر رئیس ہو جائیں گے، لیکن مین وائل. اور دوسرا 8واں کیٹیگری ہے جن لوگوں کے پاس قرض ہے، ان کا قرض ادا کرنے میں مدد کرنا. اب یہ قرض ادا کرنے میں لوگ یہ کیٹیگری، اب آئی تھنک ایوری بڈی ول انڈرسٹینڈ، ایون اگر میں نہیں بھی بتاؤں تو کہ کون سے قرض، کس نے کون سے قرض لیے ہوئے، اس میں تم نے ان کی مدد کرنی ہے. لوگ اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے اگر قرض لیے جا رہے تو اس کو یہاں کیسے زکوٰۃ؟ جو اگر اپنی نیڈس کے لیے، ضرورت کے لیے ہو، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جو پیسے اگر ان کے پاس ہو تو اس کو اپنے خواہشات پہ یوز کرتے ہیں، اور پھر ضرورت کے لیے پھر وہ قرض لیتے ہیں، اور پھر وہ قرض میں تم اگر مدد کریں. یہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہر کسی کو اپنا خود کا حساب لینا ہے. دیکھو کہ اگر تم پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے تو زکوٰۃ نہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اوپر والا ہاتھ کو ہمیشہ بیٹر سمجھا اسلام نے نیچے والے ہاتھ سے. تو کوشش ہماری نہ لینے والی ہو کسی سے کبھی کچھ. تو زکوٰۃ کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کو ہر جگہ ایٹ لیسٹ 82 جگہ قرآن میں صلوات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے. زکوٰۃ اور صلوات ساتھ ساتھ، اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاتا. اتنا بڑا پلر ہے اسلام کا یہ. اور زکوٰۃ سے ذریعہ اللہ کی ہم کو مرسی، اللہ کا رحم ہم کو نصیب ہوتا ہے. اور زکوٰۃ جو ہے ہماری مال کو صاف کرتی ہے. یہ گندگی ہمارے مال میں سے گندگی دور کرتی ہے، کیونکہ جو اگر گندا مال، اگر کچھ خبیث، کچھ گندگی ہمارے مال میں آ گئی نا، یہ سارے ہی مال کو گندا کرتی ہے.
फिर ये हमारे नफ्स में जो हमारी कमज़ोरियाँ है ना, हाँ, जो स्टिंजीनेस है, जो माइज़रलीनेस है, जो ग्रीडीनेस है, ये सब वो साफ़ करती है। ज़कात देने से ये सारी चीज़ें साफ़ होते हैं। तो ये दिल की बीमारियों में से है, कंजूस होना, दिल में तंगी होना, ये, और इसके लिए दुआ की करनी चाहिए। और इसका इलाज भी ना, जैसा इसका जो इलाज वही है इसका अपोज़िट। माइज़रलीनेस अगर है या कंजूसी है तो इसका इलाज है खर्च करना। और ये नफ्स साफ़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ग्रीडीनेस इतनी ख़राब चीज़ है ना, कि जैसे कहा जाता है कि दुनिया में हर एक की नीड के लिए तो अल्लाह ने हर एक, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लोगों के पास बिल्कुल खाने के लिए कहीं बहुत ज़्यादा है। ये मिस्टेक अल्लाह की नहीं है, ये कुछ मिस्टेक नहीं हुई हुई है। ये लोगों का अपना रवैया, लोगों के अपने करप्शन की वज़ह से किसी के पास बहुत ज़्यादा और किसी के पास कुछ नहीं हुआ है। एक तो इनजस्टिसेस की वजह से, दूसरा लोगों की ग्रीडी होने की वजह से, कि सबकी नीड के लिए जितनी अगर नीड्स की ज़रूरत है उतना अल्लाह ने इनाफ काफ़ी रखा है, मोर देन इनाफ। लेकिन लोगों की ग्रीड जो है ना, इनकी ग्रीड में प्रॉब्लम आती है कि ग्रीड की कोई हद नहीं। रसूल ने फरमाया कि इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अगर एक पहाड़ सोना अगर उसको मिल जाए तो वो दूसरे पहाड़ की तलब करेगा, दूसरा मिल जाएगा तो तीसरे की तलब करेगा। तो जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं ना, ये जान ले कि इसका कोई एंड नहीं है। ये एक रनिंग अराउंड एक सर्कल में बस थक जाएँगे, लेकिन इसका एंड नहीं है। ये ग्रीडीनेस का ये जो दुनिया की जो ये मोहब्बत है, ये जो टाइटनेस है, और फिर हमको लगता है अगर हम देंगे तो हमारा कम होगा। ज़कात देने से कम नहीं होती। ज़कात जो और सदका, ज़कात और जो ज़कात है ये फॉर्मल में से है, और इनफॉर्मल जो है ना, यानी वॉलंटरी नफ़ील, उसको सदका कहा जाता है। इन जनरल कभी ज़कात के लिए सदका नाम भी आ जाता है, उसमें ज़कात इंक्लूड हो जाती है। और अगर हम ज़कात से फिर हमारे आपस में रिश्ते मज़बूत हो जाते हैं, और जो जो कम्युनिटी में जहाँ माशरे में गरीबों का कोई ख़्याल नहीं करता, फिर क्या होता है? जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ परेशानी का किसी को ख़्याल नहीं है, और जो अमीर है ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है? एक कड़वाहट, नफ़रत वाला माहौल बन जाता है। फिर उसमें क्या होता है? क्रिमिनल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो लोग ज़्यादा ज़्यादा गुनाह करना, ज़्यादा लोगों के लोगों के हक तलफ़ी होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है उसमें। फिर सुकून किसी को नहीं मिलता। वो लोग भी सुकून में, चैन में, पीस में नहीं रह सकते जिसके पास बहुत कुछ है फिर। वो फिर हर चीज़ अपनी बचा के रखने लगते हैं, प्रोटेक्ट करो उसको, उसको गार्ड करो। वो घबराहट, परेशानी में रहने लगते हैं। तो इस्लाम इसको बैलेंस आउट करता है माशाल्लाह। फिर दूसरा ये है कि ये अल्लाह ने इसको मोहब्बत का टेस्ट रखा हुआ है। ज़कात मोहब्बत, अल्लाह क कुरान में फरमाते हैं कि वहुब्बिल खैरि लशदीद, के तुम मोहब्बत के माल में बहुत शदीद हो। इंसान मोहब्बत की माल माल में बहुत ज़्यादा शदीद है। तो ये माल की मोहब्बत जो है, अल्लाह ने इसको टेस्ट बना दिया कि अल्लाह के लिए मोहब्बत ज़्यादा है या माल के लिए? अगर अल्लाह के लिए ज़्यादा है तो इसी में से, जिसमें से मोहब्बत है, इसमें से तुम दो अल्लाह को, जो अल्लाह के बताए हुए जो चीज़ें, उसमें तुम पैसे लगा दो। ये जो हदीस है अब्दुल्ला इब्न उमर की है, से रिवायत हुई हुई है, जो हदीस नंबर 3 पर। अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में ये है कि अगर इनको, एक कुरान में आयत है ना, क्या लन तनालुल बिर्रा, कि तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते, तुम नेकी नेकी तुम पा नहीं सकते जब तक कि तुम उसमें से नहीं खर्चा करो जिससे तुमको मोहब्बत हो। यानी हम जो चीज़ से मोहब्बत नहीं, जो चीज़ हमको चाहिए ही नहीं, जो चीज़ हमको बस दिल भर गया, वो तो देना आसान है, लेकिन वो देना जिसकी हमको ज़रूरत है, जो चीज़ हमको, जिससे हमको मोहब्बत है, वो चीज़ अल्लाह के राह में देना, ये टेस्ट है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर की बात आता है कि अगर उन्होंने कोई, वो ऊँट राइड कर रहे हैं और उनको कोई बहुत पसंद आ गया ना ऊँट, तो उससे उतर जाते और उसको उसका सदका कर देते कि ये मैंने अल्लाह के लिए दे दिया, क्योंकि इससे मेरे को बहुत मोहब्बत है, ये ऊँट से बहुत मोहब्बत है, या ये राइड से मेरे को मोहब्बत है, जो भी चीज़। हदीस में आता है ना कि एक बकरी, आई थिंक बकरी किसी ने प्रेजेंट की थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, तो उन्होंने उसमें से सारा कुछ उसको बना के बाँट दिया और कुछ उसका हिस्सा रह गया। तो रसूल ने जब उनको पूछा था कितना क्या रह गया, क्या बच गया? तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सब चले गया सिवाय एक, मे बी एक शोल्डर के, सब चले गया सिवाय एक शोल्डर के। रसूल ने नहीं, सब बच गया सिवाय एक शोल्डर के। तो जो आगे गया वो अल्लाह के पास गया, जो आगे गया हमारी यहाँ के बैंक से निकाल के हमने आखिरत बैंक में डाला। यहाँ के बैंक तो बैंक वाले भी कभी बंद कर लेते, कभी वो खा जाते और क्या-क्या हो जाता है, डिमोनेटाइज़ेशन जो भी हो जाता। लेकिन अल्लाह के बैंक में सेफ हो गया परमानेंटली। तो ये जो है ना, यहाँ की बैंक भी हमने ही भरनी है और वहाँ की बैंक भी हमने ही भरनी है। लेकिन यहाँ की बैंक अगर ना भरो तो भी चल जाएगा, वहाँ की खाली हुई तो फिर परेशानी है, बड़ी मुश्किल, वो वहाँ करेक्ट करने नहीं मिलेगा। यहाँ तो फिर भी मौके मिल जाएँगे।
پھر جو زکوٰۃ ہے یہ ہم کو کنجوسی سے دور کرتی ہے. پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں، ایک قرآن میں آیت ہے کہ اللہ جو ہے یہ پیسے دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا کم نہیں ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں تو ایک آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ زکوٰۃ کو بڑا کرتے ہیں اور یہ ربا کو مٹا دیتے ہیں. اللہ ربا کو مٹا دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو بڑا کرتے ہیں. تو دیکھنے میں کیا لگتا ہے جب ہم ربا میں یا انٹرسٹ میں ڈیل کرتے ہیں یا بینکس میں ہم لوگ پیسے لیتے ہیں اور لون لیتے ہیں اور جو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے ہماری منی بڑھ رہی ہے، ہمارا بزنس بڑھ رہا ہے. ایسا ہم کو ایسا لگتا ہے. حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین اس کو مٹا دیں گے. اللہ خود کہہ رہے کہ اللہ مٹا دیں گے جو بھی ربا ہے، اس کو بڑھنے نہیں دیں گے. اس میں اگر ہم کو لگا بھی نا کہ ہمارا بزنس پراسپر کر رہا ہے، ہمارا بزنس گرو ہو رہا ہے، یا ہم نے جو لون لیا اور اس انٹرسٹ میں ڈیل کر کے ہم کچھ بینیفٹ ہوئی، لگے گا ہاں بینیفٹ تو ہوں گی، یعنی دنیا کے ٹرمز میں بینیفٹ لگے گی. لیکن حقیقت میں جو اللہ جو انکریز ہوتی ہے نا مال میں، جو انکریز ہوتی ہے وہ دینے سے، غلط طریقے سے اس کو لینے سے نہیں. اسکالرز نے یہ بات کی ہے کہ جب ہم دیکھتے کہ جو ہم ربا میں یا غلط طریقے سے ہم بزنس بڑا کر رہے ہیں، اپنے سمجھتے کہ ہم نے پروگریس کی، ترقی، پیسے زیادہ ہو گئے، اس میں ہم نے ترقی کی، وہ جو ہے وہ بڑا ہونا وہ ایسے ہے جیسے کسی کا سوج جانا. کوئی اگر سوج گیا ہے، سویلنگ اگر کسی کو ہو گئی، فل باڈی اگر کسی کی سولن ہے، تو وہ تو سائز میں بڑا ہوا نا، دکھتا نا بڑا، ایسا لگتا بڑا ہے، لیکن کیا وہ ہیلدی ہے؟ کیا وہ بینیفیشل ہے؟ لیکن ہماری سمجھ میں تو، ہماری نظر میں تو ہم کو وہ بڑا ہوا دکھتا نا. اس سے بچا لے اپنے آپ کو، جو کم ہے اور اللہ کے رضا والا ہے نا یہ کافی ہو جائے گا. اس سے جو ہم یہاں کی دنیا میں بڑھانے کے لیے دیکھیں، اور موت کا کبھی کوئی ہم لوگ ڈیفینیٹ کوئی ڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بعد میں صحیح کر لیں گے. پھر زکوٰۃ دینے کے ادب بھی ہے کہ اس کو اگر ہم چاہے تو اوپنلی دے سکتے ہیں اور چاہے تو سیکریٹلی دے سکتے ہیں. 7 جو لوگ ہیں کیٹیگری آف پیپل جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ان کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. وہ 7 کیٹیگری میں ایک وہ کیٹیگری ہے کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ ایسی دے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے دے اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چلے. ویسا بھی الاؤڈ ہے. تو کچھ یہاں پہ بھی اسکالرز نے اس کو کلیئرفائی کیا کہ اگر سمجھو ہم کو انسٹیٹیوٹ کو، آرگنائزیشن ایسی کوئی چیز کو دے رہے تو ہم وہ دکھا کے دے سکتے ہیں تاکہ دوسرے انکریج ہو. نیت انما اعمال بالنیات، نیت تو ہماری یہ ہو کہ دوسرے انکریج ہو، یہ دوسرے کو ایک بوسٹ ملے دینے کے لیے، تو ہم وہ کر سکتے. لیکن اگر پرسنلی ہم کسی کو دے رہے، پرسنل ان کی ضرورت کے لیے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلے. انلیس یہ ہو کہ جب تک کہ ہم بتائیں گے نہیں، کوئی اور نہیں دے گا، تو پھر تو بتا سکتے ہیں. لیکن دوسروں کی آنر پروٹیکٹ کرے اور اپنے حلال کمائی میں سے عطا کرے، گریڈ نہ کرے. پھر یہ ہمارا زکوٰۃ. اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس کے بہت سارے نقصان ہیں. میں اینڈ میں جا کے نا ساری حدیثیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اینڈ میں جا کے ساری حدیثیں ٹوگیدر ریڈ آؤٹ کروں، جو چاہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہو، چاہے ابھی ہمارا نیکسٹ پلر آ رہا ہے، اور میں ویسے ہی کروں گی کیونکہ یہ جو اس کے اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے میں پہلے کر لوں گی. تو نمبر 4 ہمارا جو پلر ہے یہ ہے حج. تو حج میں جو ہے، حج کا معنی جو حاجی ہو جائے تو قصد ارادہ کرنے کے معنی میں ہے. تو یہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے حج ان پہ جن کے پاس مٹیریل ویلتھ ہو، جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اگر ہو، اور اگر ان کے پاس یہ فزیکل ان کے پاس ہیلتھ ہو. یہ ہم سب جانتے ہیں اور زندگی میں ایک بار یہ کمپلسری ہے. اور حج کا یہ ہے کہ حج کے جو 10 ذی الحج کے جو 10 ڈیز ہے، یہ سال کے سب سے بیسٹ ڈیز مانی جاتے ہیں. ون آف دا ریزنس یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 پلرز، ہمارے جو 5 پلرز ہیں یہ دنوں میں وہ ٹوگیدر آتے ہیں. کیونکہ حج کوئی اور سال میں کسی اور ٹائم پہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے مہینے، اس کا اپنا ٹائم ہے. عمرہ تو ہم سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے یہ اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ ہے. پھر یہ بھی ہمارے جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں کمبائن کی ہوئی ہے اس میں. ایک سیکنڈ. ان پہ یہ حج فرض نہیں ہے جو فزیکلی فٹ نہیں ہے یا کہ فائنینشلی جو کیپیبل نہیں ہے، اور جس کے پاس انف پیسے نہیں ہے کہ اپنا خود کا ٹیک کیئر کر سکے وہاں جانے کے بعد، کسی اور پہ بوجھ نہیں بنے. سود زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیز رہنے کا انتظام ہو یا کھانے کا وہ کر سکے.
اور یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے کوئی فیئر نہیں ہو کہ حج میں جانے والے اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ جانا بھی فی الحال سیف نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ وارس کے بارے میں، وارس چل رہی ہے، بیٹلس کچھ ہے، تو وہ ٹائم پہ اگر سیف نہیں ہے جانا تو نہ جائے. جیسے ابھی یہ جو کووڈ-19 کا بھی چلا ہوا ہے، تو اگر ایسا ہے فیئر ہے ڈیتھ کا، اب پریکاشن لے کے تو کر سکتے ہیں تو پھر جانا چاہیے. لیکن اگر پریکاشن لے کے بھی نہیں کر سکتے، جان کا رسک ہے، تو پھر اتنے ٹائم کے لیے فار دیٹ ٹائم بینگ وہ فرض نہیں ہے. اور عورتوں کے لیے ان کا محرم ہونا ضروری ہے. کچھ کالج نے اس کو لینینسی دی ہے، اسپیشلی شافی جو ہے انہوں نے لینینسی دی ہے کہ اگر ایک ٹرسٹ وردی گروپ ہو، ایسا گروپ ساتھ میں ہو جو جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے ایز اے گروپ، تو پھر عورتیں بھی جا سکتی ہیں اس میں، جو بغیر محرم کے ان کو وہ محرم کنسیڈر ہوں گے. پھر حج امیڈیٹ، رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جب میں صحت اور مال عطا کروں اور 5 سال گزر جائے اور وہ میری طرف نہ آیا تو وہ محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. 5 سال، کتنے سال سے ہم پہ حج ڈیو ہوا ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ بار بار حج اور عمرہ کے لیے ہم کو انکریج کیا گیا ہے، تو ہم کو چاہیے رہتا نا کہ ہم جو ہمارا مال کیسے ہمارے مال میں انکریز ہو، ہمارا رسک کیسے بڑھے. ہر کسی کو چاہیے، کس کو نہیں چاہیے کہ اس کا رسک بڑھے، کس کو نہیں چاہیے کہ ان کے پیسے زیادہ ہو، کس کو نہیں چاہیے ان کی پراپرٹی زیادہ ہو. تو معلوم ہے ون آف دا تھنگس بتائی جاتی ہے کہ بار بار حج کرنا اور عمرہ کرنا پیسے میں اضافہ انکریز کرتے ہیں، رسک میں ان جنرل اضافہ کرتا ہے. اور رسک صرف پیسے نہیں ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ فوکس ادھر ہوتا ہے ہم لوگ کا. تو رسک میں اضافہ کرتا ہے بار بار حج اور عمرہ کرنا. اب اس نیت سے اگر گئے، یہ نیت سے اگر گئے تو پھر پرابلم ہے، نیت صحیح ہو. اور یہ بھی ہے جیسے رشتہ داری نبھانے سے بھی، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ رسک انکریز ہوتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ ان پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. پھر حج میں ایسا ہے کہ جو جتنا زیادہ جو تھکے گا نا، کیونکہ تھکنے والے بہت سارے لوگوں میں پریشانی لگتی ہے اور ہے چیلنجنگ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. تو لوگ جتنے پریشان ہوتے ہیں حج میں اتنا ثواب زیادہ ہے، اور جتنا خرچ زیادہ کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے. تو اب یہ فار ایگزامپل اگر ہم ایسا کوئی پیکیج لیتے ہیں جس میں جو یہ بلڈنگز یا ہوٹلس بہت قریب ہے، تو ہم کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ پیسے زیادہ دینے کا پھر ثواب ہے. اور اگر ہم پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم دور والی ہوٹل میں اگر رہ رہے تو پھر ہم وہاں پہ ہم کو تکلیف زیادہ ہو رہی جانے چلنے پھرنے میں، تو پھر ہم کو چلنے پھرنے کا ثواب زیادہ ہے. تو جتنے تکلیف اور خرچ کے مطابق ثواب ہے. پھر ہمارا لاسٹ جو پلر ہے یہ ہمارے رمضان کے روزے ہیں. اس کا معنی سیام کا معنی فاسٹنگ، تو اس کا مطلب اپنے آپ کو روکے رکھنا، ریسٹرین کرنا. تو عربز میں یہ تھا کہ وہ ان کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے نا، گھوڑوں کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے ان کو بھوکے زیادہ دوڑاتے تھے، یا زیادہ ان کے ایسے ایکسرسائزز یا ایسی چیزیں کراتے تھے، ٹریننگ ان کی، کہ وہ بھوکے رہ کے بھی وہ اپنے پرفارمنس ان کا ویک نہ ہو، کم نہیں ہو. تو اس سے ان کا یہ ورڈ سیام آیا ہے. اور اس کا معنی ہے تو ریسٹرین کرنا، فاسٹنگ کرنا. اور شریعہ میں اس کا معنی ہے رمضان کے روزے رکھنا، رمضان میں جو ایک مہینہ ہے اس میں روزے رکھنا. تو اس سے بینیفٹ کیا ہے؟ یہ اپنے اندر خود کو روکنے میں مدد، ہماری ڈیزائرز خواہشات کو روکنے میں مدد کرتا ہے. یہ تقویٰ بڑھاتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں کہ اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، کھانا پینا حلال چیزوں سے اگر روک لو تو ہم بری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. جنت دوزخ سے نجات دلاتا ہے، شیلڈ ہے، شیلڈ، ڈھال. دوزخ ہیل فائر سے ڈھال ہے روزہ. اور قیامت کے دن یہ ایک انٹرسیسر شفا کرے گا روزہ، اور شفاعت. اور یہ ایک سنسیئر ہونے کی، کیونکہ باقی کوئی بھی ہم عبادت کریں نا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے سوائے روزے کے. روزے میں اگر ہم نہیں بتانا چاہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے. تو اتنی پیورٹی ہے یہ انٹینشن کیا ہمارے اور اللہ کے بیچ میں. اسی وجہ سے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں اس کے لیے جزا دوں گا. اس کی اسپیشل ریوارڈ ہے، ایکسٹرا اسپیشل ریوارڈ ہے اس کا. اور اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے، اور روزے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے. مائنر جو صغیرہ گناہ ہے وہ، اور کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے. اور اس کا ریوارڈ کبھی کہیں نہیں جاتے، ہم اس کو ویسٹ نہیں کرتے، اس کا ریوارڈ ہمیشہ رہتا ہے. اور فاسٹنگ کے بھی 3 لیولز مانے جاتے ہیں. پہلے تو وہ جہاں ہم سیکشل ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور کھانا اور پینے سے، دیٹس ایک لیول جنرل، وہ سب کرتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ اگر تم صرف بھوکے پیاسے رہ رہے اور اس کے علاوہ
बाकी चीज़ों पे, बाकी और जो रिक्वायरमेंट्स है फास्टिंग की, रमज़ान की, वो तुम पूरी नहीं कर रहे, तो अल्लाह को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बाकी की क्या चीज़ है? तो फर्स्ट तो लेवल तो जनरल फास्टिंग, खाना पीना नहीं, और तुमको पता है। दूसरा है स्पेशल, उससे हायर लेवल, जिसमें हम हमारे ज़बान का रोज़ा रखेंगे साथ में, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं हम मुँह से बोलें, और अवॉइड करेंगे अननेसेसरी बात करना, अननेसेसरी चीज़ें, उलझना या बुरा बातें करना, या किसी की गिबत या ऐसी चीज़ें कि जिसमें ये किसी को नुकसान देना, हमारी ज़बान से तकलीफ़ देना। तो ज़बान को रोक लेना, आँख से कुछ हम बुरा नहीं देखेंगे, हाथ से हम कुछ बुरा नहीं करेंगे, पैर से कहीं वो कान से बुरा नहीं सुनेंगे, ये सब को गुनाहों से बचाना, ये इन चीज़ों को भी रोज़ा रखाना। हम अपनी हर ये चीज़ों को भी रोज़ा रखाएँ, ये इसका स्पेशल सेकंड लेवल है। और सबसे बेस्ट लेवल जो है कि पहला तो जिसमें फर्स्ट तो है खाना-पीना तो नहीं, खैर सेकंड लेवल भी है, और इसमें एक्स्ट्रा पता है क्या है कि हम अपने हमारे हार्ट पे भी ख़्याल रखेंगे, और हम हमारे थॉट्स पे भी ख़्याल रखेंगे कि इनका भी रोज़ा हो। हमारे इन पे भी, इनमें भी कोई ऐसी चीज़ ऐसी जो हराम है, या जो गुनाह वाली ख़्याल है, जो गुनाह वाली सोच है, ये हमारे दिल में या हमारे दिमाग में नहीं है। हम अपने आप को इससे भी फ्री करेंगे। तो जैसे फिर इसमें फ़र्ज़ के अलावा नफ़िल रोज़े भी हैं। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो हर पीर और मंडे और वो थर्सडे का वो रोज़ा रखते थे, जुमेरात का। फिर महीने के 3 रोज़े जो है, जो अय्यामुल बीद, जो फुल 3 व्हाइट डेज़, 13th, 14th, 15th लूनर कैलेंडर के, चाँद के जो कैलेंडर से जो ये 3 दिन वो रोज़ा रखा करते थे। फिर बाकी भी हमको नफ़िल रोज़े भी मालूम है, जैसे मुहर्रम वाला है, या जो अशूरा, मुहर्रम का अशूरा वाला रोज़ा है, या 9 ज़िलहज का रोज़ा है, ये सारे नफ़िल रोज़े में, शव्वाल के 6 रोज़े। तो हम नफ़िल रोज़े मल्टीपल नियत से रख सकते हैं। जैसे अगर मेरी आज 9th ज़िलहज का रोज़ा है, उसका अपना सवाब अलग है, लेकिन उस दिन अगर साथ में मंडे है, तो मेरी नियत अगर, क्योंकि सुन्नत तो रोज़ा मंडे का रखना सुन्नत है, रसूल रखा करते थे मंडे थर्सडे का, तो मेरी नियत अगर रस्म की जो सुन्नत है वो हमारे लिए नफ़िल है ना, तो वो रोज़ा अगर मैं 2 नियत से रखूँ तो रख सकती। लेकिन अगर मेरे रोज़े जो मेरे पे मैंने कज़ा देनी है, वो रोज़े फ़र्ज़ है, कज़ा रोज़े फ़र्ज़ है, वो मैं फ़र्ज़ और जो नफ़िल नियत है वो कंबाइन नहीं कर सकती। तो मैं मंडे का रोज़ा, तो मैं मंडे और थर्सडे को तो मैं रख सकती हूँ, ये सोच के कि वो, लेकिन कंबाइन नहीं, वो नफ़िल रोज़ा नहीं है वो, क्योंकि और नफ़िल रोज़े कैसे हम अपनी जब नियत हम सुबह कर सकते हैं, या सुबह में उठने के बाद हमने कुछ खाया हुआ नहीं है, लेट हो गई, अब चलो हम नियत कर लेते कि चलो इतना दिन तो गुज़र ही गया, मैं रोज़ा रख लिया, ये अलाउड है नफ़िल रोज़े के लिए। और नफ़िल रोज़े के लिए ये भी अलाउड है कि हमने स्टार्ट तो किया हुआ है रोज़ा, लेकिन अगर फॉर सम रीज़न हम अचानक ट्रैवल स्टार्ट हो रही है, या किसी की दावत है और हम चाहते हैं कि नहीं रखो रोज़ा या कुछ ऐसे, तो हम तोड़ सकते हैं। हाँ, नफ़िल रोज़ा के हम खुद ओनर है, मालिक है, हम उसको चाहे रखें, हम चाहे उसको छोड़ें। तो ऐसा नहीं है कि अगर नफ़िल रोज़ा तो छोड़ दिए, तोड़ दिए, तो हमको उसकी कज़ा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ रोज़ा, फ़र्ज़ की अगर हम उन्हें कज़ा रख रहे हैं, तो वो फ़र्ज़ है। दूसरा, फिर अगर हम कोई, जिसको हम मन्नत माँगने की बात करते हैं ना, कि मन्नत मन्नत के रोज़े, ये फ़र्ज़ है और ये देने पड़ते हैं। ये अपने आप पे किया हुआ फ़र्ज़ है। खुद से खुद हम ये फ़र्ज़ बाँध लेते हैं। अगर ये नहीं करेंगे हम पूरा, तो उसकी पूछ होंगी। इसको अरबी में नज़र का वर्ड आता है मन्नत के लिए। फिर इस इफ्तार, जो सुहूर करना, ये सुन्ना में से है, और जितनी जल्दी हो सके रोज़ा खोलें, जैसे जैसे टाइम हो जाए तो इफ्तार करना चाहिए। और रमज़ान में ज़्यादा जनरस होना चाहिए, जितना ज़्यादा हम दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ था, और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके पूरा कुरान रिवाइज़ करते थे पूरा रमज़ान में, तो जब भी अच्छी कंपनी, अमीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिब्रील अलैहिस्सलाम की कंपनी, अच्छी कंपनी अच्छे काम में इज़ाफ़ा करती है, और कुरान के जितने हम करीब, जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हम जनरस होंगे, जितना ज़्यादा हम स्पेंड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी नेकी में इज़ाफ़ा होता है। कहा जाता है कि आंधी से ज़्यादा, जितनी आंधी जितनी फ़ास्ट होती है और जितनी हर चीज़ को कवर करती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने जनरस होते थे रमज़ान में। थ्रू आउट द ईयर भी जनरस ही थे, लेकिन रमज़ान में और भी ज़्यादा होते थे। तो ये हमारे 5 पिलर्स थे। तो कुछ हदीसें मैं इनके बारे में मैं बता के फिर ये ख़त्म करते हैं हम यहाँ इंशाल्लाह। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ पर मैं कसम खा सकता हूँ। अल्लाह ताला उस शख्स के साथ जिसका इस्लाम में हिस्सा है, और उस शख्स के तरह जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, यानी ये 5 पिलर्स हैं, इसमें जिसका कोई हिस्सा नहीं है, अल्लाह ताला बराबर नहीं उनके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। ये दोनों की ट्रीटमेंट में फ़र्क होगा, क्योंकि जिसने, ऐसा नहीं है कि यहाँ एक बंदा पूरी 5 पिलर्स अपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता था, उसने पूरी कोशिश की, और जो है वो कभी-कभार कर रहा है और इतनी उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, ये दोनों का मामला अल्लाह सेम नहीं करेंगे।
اور یہ 5 چیزوں میں جس کا اسلام میں جس کا کوئی حصہ نہیں، اور اسلام کے حصے 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، اور جو ان کی پابندی کرتا ہے وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتا جن کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، اس کی وضو، رکوع، سجود اور اس کے اوقات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اس کے ٹائم پر پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کیا، اگر زیادہ رہو کی طاقت، زیادہ رہ ساتھ میں لگنے والی چیزیں، حج میں جو لگنے والی چیزیں ہم کو، رہنا، کھانا، وہ ساری چیز، بیت اللہ کا حج کیا، اگر زیادہ رہ کی طاقت رکھتا ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، انہیں بوجھ نہیں سمجھتے وہ، بالکل بھی زکوٰۃ بوجھ نہیں۔ میں ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ ہم میڈیسن لے کر آ جاتے ہیں، جیسے کیونکہ یہاں پرسکرپشنز ہوتے ہیں، یہاں وداؤٹ پرسکرپشن ملتے ہیں، انڈیا میں بہت سارے میڈیسن وداؤٹ پرسکرپشن مل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کے لیے کون سی میڈیسن لینا ہے، اٹس جسٹ کنوینئنٹ کہ وہاں سے میڈیسن اگر ہم نے لے کر آئی یا ٹریولنگ میں بھی لگنے والی ہو اور وہ کبھی یوز نہیں ہو جاتی اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے، تو میں نے بڑی عجیب میں نے بات سنی کہ وہ ایکسپائر ہو گئی اور لا کے سب ویسٹ ہو گئی۔ ویسٹ کیسے ہو گئی؟ اگر یوز ہو جاتی تو کیا ہوتا تھا؟ یوز ہوتی تو مطلب ہے کہ ہم بیمار ہو گئے، اگر ہم نے تکلیف پریشانی اٹھائی، کیا یہ بیٹر نہیں ہے کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ تک پہنچ جائے اور یوز نہیں ہو؟ یہ بلیسنگ ہے ہمارے نا، ہم کو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ سمجھتا ہی نہیں کہ بلیسنگ کیا ہے اور آزمائش کیا ہے اور تکلیف کیا ہے، اور تو پھر وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شکر کس پہ کرے۔ اب زکوٰۃ کا بھی، اگر زکوٰۃ لاسٹ کوئی میری $5,000 زکوٰۃ آ گئی اور نیکسٹ $10,000 زکوٰۃ آ گئی، تو ارے یہ سال تو $10,000 جا رہی ہے زکوٰۃ میں، ہم ایسے سوچ کے غم کرنا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے، الحمدللہ لاسٹ ٹائم $5,000 زکوٰۃ گئی تھی، اب $10,000 جا رہی ہے، کہ خوشی کی بات ہے نا کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ ہم اتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ہوتا الٹا ہے، پھر لوگ کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ایسے جا رہا ہے تو ہم کہیں اس کو کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ کے لیے ہم کو انکریج کیا ہوا ہے کہ پیسے پکڑ کے مت رکھو، کیونکہ یہ منی جو ہے یہ بلڈ لائن ہے مارکیٹ کا کوئی بھی چیز کا، اگر ہمارے ہارٹ میں اگر یا ہماری باڈی میں اگر بلڈ لائن کچھ کلاگ آ گیا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو مارکیٹ کا جو بلڈ لائن ہے، یہ پیسے اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو وہاں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں مارکیٹس میں، اور ساری یہ مارکیٹ کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تو کائنڈ آف پینلٹی ہے زکوٰۃ، کہ اس کو پکڑ کے مت رکھو، اس کو مارکیٹ کا فلو چلتے رہنے دو، اس کی وجہ سے سب کے فائدے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ایک شخص نے پریشان حال رسولوں کے پاس آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی آواز کی بن بناٹ سنتے تھے اور سمجھ نہیں آ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم سمجھ آ گیا۔ آپ نے کہا اسلام دین رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اتنے، اس کے سوا کوئی اور نماز تو نہیں؟ آپ نے کہا اب صرف فرض کی بات ہو رہی، سنت اور نفل اور موقدہ غیر موقدہ وہ ساری ڈیٹیلز الگ ہے، لیکن جو ریکوائرمنٹس ہے، جو فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کی بات ہو رہی۔ تو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا کہ بس اتنا، اس کے سوا اور کوئی نفل تو نہیں؟ رسول نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس کے سوا کوئی نہیں، اگر آپ خود چاہو، خود اگر چاہ کے اگر پڑھنا چاہو تو پھر ٹھیک، نفل نماز بھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کچھ اور کوئی نفل تو نہیں، کوئی اور نفل؟ رسول نے نہیں، اگر سوا اس کے کہ اگر تم خود چاہو۔ پھر زکوٰۃ کی بات کی تو اس نے کہا کہ بس کوئی اور صدقہ مجھ پہ واجب تو نہیں، یعنی باقی واجب نہیں ہے نا، والنٹری ہے، تو اس کے لیے انکریجمنٹ ہے، لیکن نہیں اگر دو تو گناہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ کرے۔ وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا گیا اور یہ کہتے جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس کو بڑھاؤں گا اور نہ اس کو گھٹاؤں گا۔ آپ نے رسول نے فرمایا اگر یہ سچا ہے، یعنی اس نے ایسے کیا جیسا وہ کہہ رہا ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ آسان ہے نا، آسان ہے، پر کیا چاہیے ہم کو؟ استقامت، پکڑے رکھ کے ہم کو کرنا ہے، اس میں کبھی بھی موت آنے تک۔ تو دوسرے ہے مہینے میں 3 ایک حدیث میں آتا ہے کہ مہینے میں 3 روزے یا نفل روزے رکھنا دل کا کینہ دور کرتا ہے۔ تو ہم کو اگر دل کا کینہ، دل میں برائی رکھنا سب سے زیادہ، یہ نا کسی سے جلن رکھنا، کسی کے لیے انتقام کی آگ دل میں بھڑکائے رکھنا، وہ آگ بعد میں دوسروں کو جلاتی ہے، پہلے ہم کو خود کو جلا دیتی ہے، اور سب سے پہلے کیا جلاتی ہے؟ ہمارے نیک اعمال جلا دیتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ دل ہمارے صاف ہو، اور ایک طریقہ اس کا یہ بتایا رسول نے کہ 3 روزے رکھنا، نفل روزے رکھنا ہر مہینے۔ تو وہ جو بھی ہو، منڈے تھرسڈے رکھ لے، یا وہ وائٹ ڈیز والے 3 رکھ لے، یا نہ بھی ہو نا، کبھی بھی 3 رکھ لے۔ ایک روزے کا ثواب 10 ہے، تو 3 روزے کا 30، تو مہینے بھر کے روزے کا ثواب ایسے ہی
پھر ایک اور شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بنو قزا ختم اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہے. 5 نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور اس کا کیا میں نے تراویح بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. رسول نے فرمایا جو شخص ان عمل پہ فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. 4 کیٹیگری ہے نا، انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کے 4 کیٹیگری. کون 4 لوگ ہیں جو جن پہ اللہ نے نعمت کی؟ اللہ ہم کو ان میں سے بنا جس پہ تو نے اپنی نعمتیں کی. وہ 4 لوگ، وہ 4 کیٹیگری وہ ہے جس میں جو انبیاء، جو نبی اور پیغمبر وہ ہے، اور صدیقون جو سچے لوگ ہیں، ابو بکر صدیق اس کا ایگزامپل ہے، اور شہداء جو مارٹرز ہے، جو شہید ہوتے ہیں، اپنے جان اور مال اللہ کے راہ میں لگا دیتے اور ختم ہو جاتے، اور صالحین رائچس سچے جو نیک عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں. عمل صالح نیت اور طریقہ، نیت اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور طریقہ عمل شمار صالح عمل نہیں شمار ہوتا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس. تو جنت میں اگر جنت میں ہم 8 دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، 8 دروازے جنت کے، اور وہ بہت خوش قسمت ہے جس کو 8 دروازے سے بلایا جائے گا. ورنہ جو لوگ جس چیز میں زیادہ اچھے، کہ اللہ نے ہر ایک کو الگ بنایا، ہر الگ نیکی الگ بندے کے لیے آسان کر دیا اللہ نے. تو کسی کے لیے روزے رکھنا بہت آسان ہے اور وہ بالکل بھی پیسے خرچ نہیں کر سکتے. کسی کے لیے نماز بہت ایزیلی وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ بالکل بھی روزے نہیں رکھ سکتے. لیکن کوئی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے، حقوق اللہ کے سارے حق وہ برابر دے سکتا ہے، اور حقوق العباد لوگوں کے سارے حق وہ برابر دے سکتا ہے. ایسے بندوں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کے ذریعہ بنے گی. کیا دیکھیں کیا چیز ہے. رسول نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز پڑھے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی ہمارے اپنے خواہشات کو بھی اور مال کو، اس کو بھی سب لوگ شریک بناتے اللہ میں، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، سمعنا وطانا، اللہ اور رسول کی جو بات آ گئی، جو ان کا حکم آ گیا، مان لیا تبھی کے تبھی، اور جس چیز سے روک گیا تب کے تب. جو بات سنے اور مانے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے 8 دروازے سے داخل ہونے کا اختیار دے دیں گے. ان کو اختیار ملے گا یہ کہہ کے کہ تم امتحان میں پاس ہو گئے، تم چاہے جس دروازے سے جاؤ. 8 دروازے میں پکایا جائے گا. تو جو معاذ بن ابن جبل سے کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن جب ہم چل رہے تھے تو میں نے آپ کے قریب آ گیا، میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں لے کر جائے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. آپ نے فرمایا تم نے تو بڑی عظیم بات پوچھ لی ہے. کتنی عظیم بات ہے. آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر. لیکن یہ چیزیں دیکھنے میں آسان لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا، ان چیزوں میں بھی کمی آتی رہے گی. حتیٰ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو پورا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا. ہمارے بچوں کو ایک کو بٹھا کے پوچھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہ کیا ہے کلمہ اور اس کا معنی کیا ہے. اب پہلے تو ہم کو معلوم ہے یہ، اور ہمارے آس پاس کے کتنے مسلمس کو معلوم ہے کہ کس کا کام ہے. حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کے بیل بوٹوں کی طرح، یعنی ڈیزائنز جو ہمارے ڈریسز پہ یا چادروں پہ یا پردوں پہ جو ڈیزائنز ہوتی ہے، کپڑوں کی بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹ جائے گا. یہ فیڈ ہوتا ہے نا، واش کرنے سے یا دھوپ میں رکھنے سے جو جیسے ویسا اسلام فیڈ ہونے لگے گا. اسلام کی چادر کا نقش و نگار دھیما پڑنے لگے گا، مٹنے لگے گا. یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ سے کام سے ہمارے نسلوں کی حفاظت کر. اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے. ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب مٹا دی جائیں گی، ہر حرف ختم کتاب کا، قرآن کا، اس کے الفاظ ختم، زمین میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہیں گی. لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین ہوں گی وہ کہنے لگیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں. یہ کچھ ورڈز رہ جائیں گے ان کے پاس، بس اتنا ہی ہوگا دین کے نام پہ اور کچھ بھی نہیں. ایسی جہالت کا دور آئے گا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحول، ایسے گھر اور ایسے لوگوں کے بیچ میں پیدا کیا جہاں یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہے، اس کو پکڑ کے رکھے. ہمارے اور مشرکین اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کر دیتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے. رسول نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی، جس نے نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کے نماز کا ٹائم نکلنے دیا، بس اس کا مال اور دولت فنا ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ فار ایگزامپل دیکھیں، اچانک اگر کوئی نیچرل کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا
पूरी फैमिली, जैसे सुनामी में लोगों का हुआ था ना, पूरा घर, पूरा के पूरा सिटी, पूरे फैमिली पूरी बह गई, पूरा खत्म हो गया, और एक बंदा अकेला खड़ा जिसका भी कुछ भी नहीं, ना उसकी बिगनिंग, ना उसका कोई बिल्कुल समझ में नहीं है कि जाना किस तरफ है। तो नमाज एक छोड़ना ऐसा है जैसे कि उसके माल, उसकी औलाद, उसकी हर पोजेशन खत्म हो गई। हम ये इमेजिन नहीं कर सकते, और हम ये चूज करते हैं करना जब हम नमाज छोड़ते हैं। एक नमाज में खास करके असर के वक्त में नमाज का आता है, क्योंकि सेंट्रल नमाज है, बिजी होने वाला टाइम होता है वो। और एक रिवायत में असर की नमाज आती है, जिसका सलातुल वुस्ता, जिसको वुस्ता यानी मिडिल नमाज, अब जो फौत हो गई उसके बारे में ऐसा ये बात आ गई कि जैसा उसका औलाद और उसका माल फना हो गया। देखिए, ऐसी खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खबर से बचा ले, पर नमाज को अपने समझ जो कि इतनी सीरियस चीज़ है अल्लाह के पास। जानबूझ कर नमाज छोड़ना गुनाह है। रसूल फरमाया, जो शख्स नशे की वजह से, जो लोग नशे की वजह से एक वक्त नमाज छोड़ दे, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसा उसके पास दुनिया और उसकी सारी नेमतें थी और वो सारी छीन ली गई। और जो शख्स नशे की वजह से 4 नमाजें छोड़ दे, तो अल्लाह पर ये हक है कि उसे अल्लाह पर तीनतुल खबाइल में से कुछ पिलाए। तीनतुल खबाइल क्या है? अहले जहन्नम का निचोड़ा हुआ खून और पीप। 4 नमाजें अगर नशे की वजह से, और बगैर नशे के, कुरान से पता चलता है नमाज छोड़ना अहले जहन्नम की अलामत है। सूरह मुद्दसिर में आता है, मा सलकाकुम फी सकर, पूछा जाएगा जहन्नम वाले से कि तुम इधर जहन्नम में सकर में कैसे पहुंच गए। कालू, वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पूछा जाएगा कि तुम्हें जहन्नम में क्या चीज ले गई, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज जो है ये खेल नहीं है। रसूल ने फरमाया कि इस इस्लाम की निशानी एक एक करके ख़त्म हो जाएगी, जब तक वो है हम उसका फ़ायदा उठा लें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस पे इस्तिकामत अता करे या रब। इतनी इतनी हम उसको आसानी से ले लेते हैं ना ये चीज़ों को। एक हदीस में आता है कि जो लोगों ने इसमें जिन लोगों ने जिसके पास जानवर हो और वो उसको उसकी ये नहीं दे, ज़कात नहीं दे, तो क़यामत के दिन अल्लाह वो जानवर लाएंगे जो ये लोगों को रोन देंगे कि मैं हूँ तेरी ज़कात जो तूने नहीं दी थी, उनको रोने लगेंगे। रसूल साहब ने फरमाया, जो सोना चांदी वाले लोग हैं, जिनके पास सोना चांदी पैसा पकड़ के रखा हुआ है, ज़कात नहीं देते और उसका हक अदा नहीं करते, उसके लिए क़यामत के दिन आग की तख्तियाँ यानी प्लेट्स, सॉलिड या रॉक या चट्टानें प्लेट्स बनाई जाएंगी, उनके सोना उनकी चीज़ों से बनाई जाएंगी और उनके जहन्नुम के आग में उनको गर्म किया जाएगा और रेड हॉट किया जाएगा, और उससे उनके पेशानी, उनके पहलू और उनके पुश्त दागे जाएंगे। ये सज़ा लगातार चलती रहेगी, जिसकी मिकदार 50,000 साल होंगी, यहाँ तक के बंदों के फैसले कर दिए जाएंगे कि जहन्नुम में जाए या जन्नत में जाए। तब तक उनको ये सज़ा मिलती रहेंगी कि ये वो चीज़ है जो तुम पकड़ के रखे थे, जो तुम देते नहीं थे। इसके साथ मैं ख़त्म करूँगी, ये लास्ट हदीस है। जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसकी ज़कात अदा न उसने उसकी ज़कात अदा न की, क़यामत के दिन उसका माल निहायत ज़हरीले गंजे सांप की शक्ल में ज़हरीले गंजे सांप की शक्ल इख्तियार करेगा। उसकी आँखों के पास 2 सियाह नुक्ते होंगे, जैसे सांप के होते हैं, और फिर वो सांप उसको जो उसके दोनों जबड़ों से उसको पकड़ लेगा। कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर अपने ये आयत पढ़ी, वो लोग जिनको अल्लाह ने दिए हुए माल में बुखल करते हैं, वो ये नहीं समझे कि बच गए, बल्कि उनकी सख्त शामत आएगी। नाउज़ बिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस में है कि अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, चाहे आधे खजूर से। रसूल ने फरमाया कि मेराज में मैंने देखा कि दोज़ख में ज़्यादातर, जन्नत में ज़्यादातर जो लोग हैं ये गरीब फुकरा में से, जिसके पास दुनिया ज़्यादा नहीं है, ये लोग ज़्यादा थे जन्नत में। और दोज़ख में मैंने देखा कि औरतें ज़्यादा थी। पूछा गया असलम कि औरतें क्यों? तो रसूल ने फरमाया तो कि वो नाशुक्री की वजह से, कि एग्जाम्पल तो रसूल ने उनके हस्बैंड्स का दिया कि उनका हस्बैंड उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है और अगर एक आध चीज़ वो कम कर दे तो वो कहती है, तुमने तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, तुमसे तो मैंने कभी कोई सुख पाया ही नहीं। तो ये वजह से, नाशुक्री की वजह से वो दोजख में जाएंगे। तो अगर ये शोहर के साथ इन जनरल भी औरतों में नाशुक्री, जबान ज़्यादा अगर चले तो बहुत नाशुक्री के कलाम निकलते हैं ज़बान से, नाउज़ुबिल्लाह। तो जो नाशुक्री हम लोगों के साथ भी करते हैं कि किसी के भी साथ अल्लाह जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का नहीं, अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं। और कुफर जो है ना, ये नाशुक्री, एक वर्ड जो कुफर है वो नाशुक्री के लिए भी आता है।
پھر تو جو عورتیں تھیں وہاں کی انہوں نے برا نہیں مانا کہ یہ تو بس فیمنسٹ کے ٹائپ کے ہمارے خلاف یہ نہیں. انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو سب نے کہا صدقے خیرات زیادہ دو, صدقے خیرات زیادہ کیا کرو. دل کھلا, صدقے خیرات کرنے والے کو دل کھلا ہوتا ہے, دل کھلا ہونا چاہیے. روزے رکھنے سے دل کا کینہ نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین کو عمل کی توفیق عطا کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.